ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے لوگوں کی طرف مائل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ پتہ ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ سے ہر چیز مانگو۔ حضور کتنا مانگ رہے ہیں؟ ہر چیز۔ فرمایا ہاں ہر چیز اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ گھر کا نمک بھی ختم ہو جائے اس کو بھی اللہ سے ہی مانگو۔ اللہ سے مانگنے کا ذہن بنائے۔ ہر چیز اللہ کے حضور، یار وہ عطا کرتا ہے، ہم مانگتے نہیں ہیں صحیح معنوں میں۔ اور جو اللہ سے نہیں نہ مانگتا، پھر وہ در بدر کبھی اس چودھری صاحب کے پاس، کبھی وہ وہاں مالدار کے پاس، کبھی وہ اس فلاں شخصیت کے پاس، پھر وہ در بدر پھرتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، یعنی حضرت عمر کے پوتے ہیں یہ، آپ طواف کعبہ کر رہے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بڑی عطا فرمائی تھی، پرہیزگار بھی کمال کے اور عالم دین بھی بڑے کمال کے تھے، اور طواف کعبہ کر رہے تھے تو لوگ آپ کے ساتھ طواف کر رہے تھے، آپ جو دعا مانگ رہے تھے لوگ بھی وہی دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نہ داخل ہوا حرم میں، تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں۔ کہا بڑی عزت ہے یار ان کی، میں خلیفہ ہوں، مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا، اور یہ سالم کے آگے پیچھے سارے لوگ ہیں۔ اس نے کہا وقت اچھا ہے لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے۔ حضرت سالم جو ہے نا وہ دروازے کے سامنے، یعنی کعبے کے دروازے کے سامنے آئے، تو سامنے آ کر کھڑا ہوگا، کہا حضرت اگر کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائے، میں پوری کر دیتا ہوں۔ آپ نے نا ایسے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا یار مجھے تو پاگل لگتا ہے، تجھے خلیفہ کس نے بنایا؟ خلیفہ کہتا ہے آج پہلی مرتبہ کسی مرد نے بات کی ہے، پہلے جو بھی ملتے ہیں وہ جی حضور کرتے ہیں، اور میری بات پر لبیک یعنی جی جناب کہتے ہیں۔ آج کوئی مرد کا بچہ ملا ہے۔ کہا خلیفہ تجھے کس نے بنایا؟ کہا حضور ہوا کیا ہے؟ کہا دیکھنا یار یہ اللہ کا گھر، اور طواف کعبہ کر رہا ہوں، اور کعبے کے دروازے کے سامنے میں کھڑا ہوں، اور تو مجھ سے کہہ رہا ہے مجھ سے کچھ مانگ لے، میں تجھ سے مانگوں یا اپنے رب سے مانگوں؟ بتا نا۔ خلیفہ کہتا ہے کہ شرمندگی کی وجہ سے سر سے پاؤں تک پسینہ آ گیا کہ واقعی یہاں کو کمال کا مرد ہے۔ کہتے بہرحال میں نے جلدی طواف کیا اور باہر چلا گیا، اور جا کر نا حضرت سالم بن عبداللہ کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ حضرت سالم بن عبداللہ طواف سے فارغ ہوئے تو وہ باہر آئے، جس طرح ہوتا ہے نا دروازے سے لوگ باہر آتے ہیں، جس طرح باب عبدالعزیز ہے، عمر بن یہ ان کے اپنے بادشاہوں کے نام پر جو دروازے ہیں، اس سے باہر آئے تو میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا حضرت اب تو خانہ کعبہ سے باہر آ گئے ہیں آپ، اب اگر کوئی حاجت ہو تو بتائیں نا، مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ آپ نے فرمایا اچھا یار خلیفہ مجھے یہ بتا میں تجھ سے دنیا مانگوں یا دین؟ دو ہی چیزیں ہیں، دنیا یا دین۔ کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے تو دنیا ہی مانگے گے، دین تو آپ کے پاس ہے نا، دیندار تو آپ ہیں، میں تو دنیا دار ہوں۔ تو مسکرا کر پتہ کیا جواب دیا؟ اور فرمایا اور بادشاہ اور خلیفہ دنیا تو میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی جس نے یہ دنیا بنائی ہے، تجھ سے کیا مانگوں؟ کیسی باتیں کرتا ہے؟ دنیا نہیں میں مانگتا، میں جب بھی مانگتا ہوں اس سے آخرت ہی کا سوال کرتا ہوں، آخرت۔ اور اللہ خیر کرے ہماری دعاؤں میں صرف دنیا، صرف دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ آخرت کو ترجیح اور فوقیت اور یقین کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔
یہ چیز آہستہ آہستہ ہماری نوجوان نسل میں تو ایسے جیسے ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ توکل ہوتا کیا ہے؟ یہ جو مطلب گوگل کی پیدائش بچے ہیں نا، ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. مجھے وہ بات یاد آئی، ہارون الرشید جو ہے یہ وقت کا بڑا کمال کا بادشاہ، علم دوست بادشاہ، صوفیہ سے محبت، اولیاء سے محبت کرنے والا. اس کے زمانے میں ایک درویش بزرگ تھے حضرت بلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور عموماً اس کے دربار میں آیا جایا کرتے تھے. اور اس نے اپنے غلاموں سے کہہ رکھا ہوا تھا کہ یہ جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ آ جائیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں. تو ایک مرتبہ ہارون الرشید نا اپنے سپاہیوں کے ساتھ سیر کے لیے باہر نکلا، تو گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو آگے تھوڑا سا باہر نکلا شہر کے، تو حضرت بلول دانا ایک ریتلی زمین پر بیٹھ کے نا وہ ریت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ادھر 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 ادھر. تو اس کے قریب جا کر سواری روک کر کہنے لگا، بلول کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے. ان کے شکر میں بڑا حسن ہوتا ہے، ہمارے شکر میں اور صوفیہ کے شکر میں بڑا کمال درجے کا فرق ہے بھائی. بڑا کمال، بڑا مطلب حسن ہوتا ہے. مجھے ایک دوست ہے میرے، امتیاز شاہ صاحب، آپ میں سے شاید کچھ نے دیکھا بھی ہوا ہے، کیونکہ عموماً وہ یہاں ملاقات کے لیے بھی کبھی تشریف لے آتے ہیں. ہم کٹھے پڑھتے تھے نا، تو یہاں بھی میرے ساتھ رہتے تھے. جب وہ گھر جاتے نا تو گھر سے روٹی لے کر آتے، تو جب وہ روٹی کھولتے نا تو 2 روٹیاں ہوتی اور اس کے اندر پیاز ہوتا یا وہ اچار ہوتا. تو کھانے تو الحمدللہ چونکہ بڑے کھائے، دوست احباب دعوت دیتے ہی رہتے ہیں، کھانا کھاتے رہتے ہیں، لیکن یقین مانیں اس پیاز میں، اس اچار میں اتنی لذت. اور کمال دیکھیں ان کی عادت، ذرا کھانا کھایا ہے وہ پیر صاحب، کھانا کھا کے نا فارغ ہوئے تو اس قدر محبت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گئے کہ میں دیکھ کر حیران، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا حضور ہم تو بکرا کھا کر بھی اس طرح شکر ادا نہیں کرتے جس طرح آپ اچار کھا کر کرتے ہیں. کہا دیکھ رہا مجھ جیسا گناہ گار ہو اور رب پھر بھی روٹی عطا فرما دے، کیا یہ شکر نہیں بنتا یار؟ مجھے بتا نا. ان کا شکر الگ ہے، ہم تو لفظوں کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں نا، یا اللہ تیرا شکر ہے، بس اتنا سا. حضرت بلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لفظوں میں بڑا حسن تھا. کہا اللہ کا شکر ہے یار. کہا بلول کوئی حاجت ہو تو بتاؤ نا. پھر درویش ہوتا ہے، ایسے دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ہارون رشید تجھے کون رزق دیتا ہے؟ کہا بلول یہ پوچھنے والی تو بات نہیں ہے، ویسے یار اللہ ہی رزق دیتا ہے. تو کہا پھر مجھے کون دیتا ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہارون رشید کو دے دے اور مجھے بھول جائے؟ وہ مجھے بھی دے رہا ہے، تجھے بھی دے رہا ہے، مجھے تجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. جن کی لگن، جن کا لگاؤ اللہ کی طرف ہوتا ہے نا، پھر یہ چیزیں حسن بن جاتی ہیں.